صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تذکرہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور بدر کیوں، غزوہ کربلا کیوں ہوا، اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ جب سارے اطراف کے نشب و فراز معلوم ہوں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ حق کس کے ساتھ تھا، کیونکہ ہم جس خطۂ زمین پہ رہتے ہیں یہ آزاد لوگوں کا خطہ ہے۔ یہاں کے لوگ نہ ڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رسول سے نہیں ڈرتے۔ جس طرح کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے مطابق زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی افراد موجود ہیں ہمارے ہاں جو بڑے آرام اور دید دلیری سے یہ کہہ دیتے ہیں، کیا تھا حضرت امام حسین بات مان لیتے یزید کی تو اتنا خون خرابہ نہ ہوتا۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر یہ فتنہ فساد کھڑا کیا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو ان میں سے ایک شہزادہ جیت گیا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کو بھی جنتی کہتے ہیں۔ تو ملا جلا ہمارے ہاں ماحول ہے۔ کچھ صحابہ کی محبت میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اہل بیت کو بالکل کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوائے اس کے کہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور بعض اس ایکسٹریم روی پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ سب کچھ اہل بیت ہے، یہ گھر والے ہیں باقی دھر والے ہیں۔ تو اس طرح کے ملے جلے ماحول میں صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہنا یہ بغیر علم اور صحیح علم اور فہم و فراست کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام کا جو صراط مستقیم والا راستہ ہے یہ بڑا نازک پل صراط کی طرح کا ہے۔ افراط و تفریط انسان کو گمراہی کے راستے کی طرف ڈال سکتا ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین کے بارے میں نرم گفتگو کی، ڈھیلے لفظ بولے اور کہا کیا تھا مان لیتے، حاکم کی اتباع تو ہر حال میں لازم ہے، حاکم کی اتباع تو ہر حال میں لازم ہے۔ یہ کسی حدیث کا نچوڑ نہیں ہے کہ حاکم کی ہر حال میں اتباع لازم، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میری فرما برداری اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں، اور اگر میں نہ کروں تو میری تابع داری نہ کرنا۔ عمر بن خطاب کا یہی قول تھا۔ تو یہ ایسی بات کہہ رہی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو، اور اولو الامر حکمرانوں کی اطاعت بھی کرو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کرتے تو کیا تھا، آپ نہ بھی اطاعت کرتے صرف اس کی بات مان لیتے تو بھی کچھ نہ ہوتا۔ تو پھر حق اور باطل کا فرق کیسے پتہ چلتا، کیسے لوگوں کے اندر یہ بات واضح ہوتی کہ کس مقام کے اوپر ہم نے مضبوطی سے کھڑے ہونا۔ حسین جیسا بندہ تو متزلزل ہو گیا، تو انہوں نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی شہادتیں پیش کی لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا بندہ جو بے نمازی ہے، شراب خور ہے اور لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، محارم کو نکاح کے لیے جائز سمجھتا ہے،
وہ تخت پہ بیٹھ جائے تو حسین جیسا بندہ تو اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ بندے ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور منہ سے انگلی ڈال کر کھجوریں صدقہ کی باہر نکالنی اور بتایا کہ آل بیت کے اوپر صدقہ کھانا جائز ہے۔ جن کی اتنی سخت ٹریننگ ہوئی ہو وہ کیسے باطل کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو جو 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ سوال جو میں نے بھی کیا کہ امام حسین کی طرف سے یہ موومنٹ ہوئی، اگر آپ بیعت کر لیتے تو بڑا آسان تھا۔ امام حسین نے فساد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان دونوں سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور میرا جو امتی محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت سبحان فرما۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جواب تو یہی آنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سوال ہوتا تو یہی جواب آنا چاہیے تھا میرے حبیب آپ کن سے محبت کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے آگے چل کے فساد پیدا کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلبی کے لیے ویسا ہی جواب ارشاد فرمایا جیسا حضور چاہ رہے تھے۔ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی محبت فرما، اور جو میرا امتی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے محبت کا جواب اس طرح دیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دونوں نواسوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سوال غلط ہے کہ امام حسین نے فساد کیا۔ امام حسین حق کی جنگ لڑنے کے لیے، پھر جس نے یہ کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی اس نے ظاہری صورت دیکھی، جس طرح میاں حمزہ صاحب شہزادے ہیں، حمزہ صاحب شہزادے ہیں کیونکہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، میاں حمزہ شہباز بادشاہ کے بیٹے ہیں تو شہزادے ہوئے، اور جو بادشاہ کی بیٹی ہے وہ شہزادی ہے، اور جو کراچی والے بادشاہ کا بیٹا ہے وہ بھی شہزادہ۔ تو جو حاکم کا بیٹا ہے لفظی اعتبار سے تو وہ شہزادہ ہے ہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں تو شہزادے ہیں۔ یزید امیر المومنین بادشاہ امیر معاویہ کے بیٹے ہیں تو شہزادے ہیں۔ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن دونوں کو ہم پلہ کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کی طرف تو رسول اللہ کھڑے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے کہ آپ نے حسن و حسین کے ساتھ محبت فرمائی، ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا اور جنت کے جوان ہونے کی خوشخبری سنائی، اور دوسری طرف جو شہزادہ کھڑا ہے وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پینے کا عادی، وہ دنیا کے سارے برے کام کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شہزادے برابر ہیں؟ تو برابر نہیں۔ تو یہ شہزادوں کی لڑائی بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، شہزادوں کی لڑائی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول ضابطہ بتایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 80 بندے مسلمان، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی اب ہدایت نہیں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اب کشتی تیار کریں، جب تندور سے پانی ابلے گا نا تو کشتی میں چلے جانا سب، پھر میں ان کے ساتھ نبٹ کروں گا خود۔ کشتی تیار ہو گئی، تندور سے پانی نکلنا شروع ہو، تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ چلو کشتی میں بیٹھو۔ آپ کا بیٹا تھا تو فرمایا، نوح علیہ السلام نے اس کو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے کشتی میں ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ مل۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے نا یہ مجھے بچا لے گی، میں ادھر چڑھ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھ رہا۔ تو
تو آپ نے فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحیم، آج وہی صرف بچے گا جو کشتی میں بیٹھا ہوگا اور اس پہ اللہ رحم فرمائے، باہر والے نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پانی کی بڑی سی موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیٹا غرق ہو گیا۔ جب 40 دن مسلسل بارش ہوئی اور زمین نے اندر سے بھی پانی چھوڑ دیا، پہاڑ غرق ہو گئے، پانی پانی ہو گئی دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد آسمان کو بھی تھم جانے کا حکم دیا، زمین کو کہا اپنا پانی واپس سمیٹ لے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی، سب صاف ستھرا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، مولا تو نے طوفان سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ نوح کشتی تیار کرو، میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو مولا وعدہ تو تیرا سچا ہے، تو میرا پتر کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا گھر والا نہیں، اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، وہ اس راستے پہ نہیں چلا جس پہ آپ چلے۔ تو جب نبی کا بیٹا ہی نہیں نبی کا بیٹا رہا، اللہ نے اس کو اہل نبی سے نکال کے باہر کر دیا، تو نبی کی نبوت بیٹے کو نہیں بچا سکی تو صحابی کی صحابیت کیسے بچا سکتی؟ صحابی کی صحابیت کیسے بچا سکتی؟ یہ اسلام کا معیار ہے، اسلام کا معیار ہے۔ قرآن شریف پڑھنا ہے تو ذرا یہ پڑھا ہوا، یہ پوچھو کوئی بھی بولے نہیں بغیر ترجمے والا، یہ تو آیت ہی نہیں لبنی۔ اللہ تعالیٰ اولاد کا حیا کرتا ہے، اولاد کا حیا کرتا ہے، اولاد اچھی ہوتی، اور اگر اولاد اچھی نہ ہو تو چاہے نبی کی اولاد ہو تو کوئی اللہ نہیں طرفداری کرتا، پکی بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کسی کو کہہ کے آئے تھے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، آپ سے بڑا بھی ایک عالم ہے۔ کہا مولا کدھر ہے؟ کہا وہ فلانی جگہ ہے، تو کہا میں نے اس کی زیارت کے لیے جانا، چلے گئے وہاں پر۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے، بعض پڑھے لکھے لوگ کیونکہ زیادہ پڑھے ہوتے تو پھر وہ خضر سے ایسے آنکھیں ان کی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، لفظ ہی نہیں صحیح بولے، تو خضر کا پروناؤنسیشن جو ہے یہ 3 طرح ہے، خضر، خضر اور خضر، 3 طرح اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اور ویسے بھی یہ ضابطہ ہے کہ جو لفظ غلط العوام مشہور ہو جائے نا اس کو غلط ہی پڑھنا چاہیے، صحیح نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، مثلاً ہمارے ہاں ایک لفظ ہے پاجی تسی اے تجربہ کیتا، یہ تسی تجربہ کیتا، یہ تجربہ کا جو لفظ ہے نا غلط العوام ہے، اصل گرامیٹکلی طور پر یہ لفظ ہے تجربہ، تجربہ۔ تو جب میں عوام الناس میں کہوں گا تجربہ، وہ کہنے کہ غلط لفظ بول دو، تو حالانکہ غلط آپ بول دے، یہ غلط العوام مشہور ہے تو ہم غلط العوام ہی بول دیں گے، تجربہ کیا بولتے ہیں؟ تجربہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ نے 3 کام کی، کشتی توڑ دی، ایک بچہ مار دیا، اور ایک دیوار سیدھی کر دی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ بولے، تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھائی اب آپ اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ھذا فراق بینی و بین، تاڑی تے میری راہ جدا جدا ہے، تسی ہر گل وچ بول پیندے ہو، میں کہنا صبر کرو، تسی ہر گل وچ بول پیندے ہو، لہٰذا آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کام کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کی۔ تو تیسرا جو کام تھا نا دیوار سیدھی کرنے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کا گھر تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
ان کا باپ نیک آدمی تھا. سبحان اللہ. ان کا باپ نیک آدمی. نوح علیہ السلام تو ود کے نیک سی تے انہاں دا نیک ہونا تے پتر دے کام کوئی نہیں آیا. انہاں دا نیک ہونا تے پتر دے کام کوئی نہیں آیا. لیکن کہ اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اللہ نے موسیٰ تیرے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں پھر یہ خزانہ نکالیں، تو اس خزانے سے اللہ ان پہ رحمت فرمانا چاہتا ہے. یہ اس بابا جی کے سگے بیٹے نہیں ہیں بلکہ 7ویں پشت میں بیٹے ہیں. 7 پشتوں کے بعد بابا جی کی نیکی کام آ رہی ہے. کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ 7 پشتوں کے سارے ہی افراد بابا جی کی طرح نیک تھے. سبحان اللہ. تو اسلام نے اصول ضابطہ دیا کہ باپ نیک ہو تو اس کی نیکی اولاد کو تب فائدہ دیتی ہے جب اولاد باپ کے نقش قدم پر ہوگی، اور اگر اولاد باپ کا راستہ چھوڑ دے تو نبی کی نبوت بھی فائدہ نہیں دے سکتی. اور جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کو جنتی کہا کہ صحابی کے بیٹے ہیں اس لیے جنتی ہیں، تو بتاؤ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں جنتی ہوا؟ وہ تو نبی اللہ کا بیٹا تھا. اور اگر نبی کی نبوت اثر نہیں کر سکی بیٹے پہ تو صحابیت بھی اثر نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو اس کا کفر نوح علیہ السلام پہ اثر نہیں کر سکا. تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یزید کی برائیوں کی وجہ سے امیر معاویہ کی طرف انگلی اٹھائے. اگر اس کی برائیوں کی وجہ سے انگلی اٹھاتا ہے تو بتاؤ نوح علیہ السلام کو وہ کیا کہے گا. اور تیسرا اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اپنی نبوت کے ساتھ عظمت و شان والے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ اپنی صحابیت کے ساتھ عظمت و شان والے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں، اسی طرح یزید اپنی گندگی کی وجہ سے اپنے اعمال کے مطابق سزا پائے گا. تو اس کی صحابیت اس کے اوپر انداز نہیں ہو سکتی، اور اس کا گناہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اثر انداز نہیں. اس کے درمیان میں مظہر اسلام ہے کہ حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں. مملکت اسلامیہ کی 20 سال بحیثیت ہیڈ آپ نے سرپرستی کی، اور 20 سال آپ بطور گورنر بن کے رہے. 40 سال تاریخ اسلام میں آپ نے بطور حکمرانی گزاری. اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، جب بھی ان کا ذکر ہوگا تو خیر کے ساتھ ہی ہوگا. اب رہ گئی ان کے بیٹے کی بات کہ اس نے کیا کیا. اس نے بہت کچھ کیا. اس نے جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے نا، اس سے آگے اس نے کام کیا. اسے ہمارے ہاں ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، جس بندے نے یہ کہا نا کہ جی میں سید ہوں، جس بندے نے کہا اس کی عزت میں کبھی نہیں کمی آنی تھی. اس کی عزت میں کبھی نہیں کمی آنی تھی، چاہے وہ سفید رنگ کا ہے، چاہے وہ کالے رنگ کا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے. ہونا رسول اللہ کے خاندان سے چاہیے. تو جو سید ہے اس کی مسلمانوں نے ہمیشہ عزت و تعظیم کی ہے. اس کی مسلمانوں نے ہمیشہ عزت و تعظیم. یہ مسلمانوں کا نظریہ. اور یہ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے خالصتاً سید گر جو تھے ان کے گلوں میں چھری چلا کے ان کو ذبح کر دی. کیا ہوا ایسا کہ نبوت کو 50 سال ابھی گزرے تھے تو رسول اللہ کے 72 بیٹے شہید کر دیے. ان میں سے 10 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے بھی 20 میں تھے. 10 بیٹے. یہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کیونکہ عقائد کی بڑی سخت خرابی اور بڑی سخت وبا پھیلی ہوئی. ایک بندہ 92 پہ تقریر کرتا ہے اور کہہ رہا کہ دیکھو جی، جب میں حضرت امام جعفر صادق کو دیکھتا ہوں تو ان کے پیچھے ابا جی نظر آتے ہیں امام باقر، اور ان کے ابا جی نظر آتے ہیں حضرت امام زین العابدین، اور ان کے ابا جی نظر آتے ہیں حضرت امام حسین، ان کے ابا جی نظر آتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، اور ان کے ابا جی نظر آتے ہیں ابو طالب. تو مجھے تو پورے شجرے میں کہیں بھی رسول اللہ نظر نہیں ہے.
تو سید بنا پھرتا ہے۔ جس سید کے شجرے میں حضرت سیدہ فاطمہ اور پیچھے رسول اللہ نہ ہو وہ سید ہی نہیں ہوتا، بے شک وہ سید ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن کے پیچھے سیدہ فاطمہ پھر رسول اللہ، امام حسین کے پیچھے سیدہ فاطمہ پھر رسول اللہ، امام جعفر کے پیچھے سیدہ فاطمہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام باقر کے پیچھے، امام زین العابدین کے پیچھے، امام حسین کے پیچھے، سب کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس شجرہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں وہ سید نہیں۔ حضرت علی کے 18 بیٹوں میں سے صرف 3 سید ہیں، باقی سارے غیر سید ہیں۔ 3 بیٹے کتنے ہیں سید؟ حسن، حسین اور محسن۔ سیدہ زینب اور ام کلثوم 2 بیٹیاں سید ہیں، کیونکہ ان کے نسب میں رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عقیل بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں جن کی ماں سیدہ فاطمہ نہیں۔ یہ سید نہیں، یہ تو ہر بندے ہی سید بنے ہیں، جنہیں کالے کپڑے پائے وہ سید بن گئے، ایسے تھوڑی بنتے سید۔ سید کے لیے تو پیچھے شجرہ نسب ایسا ہونا چاہیے جن میں سب کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، حنفیہ قبیلے سے ان کی اماں کا تعلق تھا، سید نہیں، سید نہیں۔ ایک خاتون جس سے حضرت علی کے بھائی نے شادی کی، جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ 3 بندے شہید ہوئے جن کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپہ سالار نام لیا۔ فرمایا کہ زید بن حارثہ کو جھنڈا دے دینا، اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو جھنڈا دے دینا، اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو جھنڈا دے دینا، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی چاہے جھنڈا دے دیں۔ تو یہ حضرت علی کے بھائی جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ان کی جو بیوی تھی اسما، اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا۔ پھر اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، حج پہ جاتے ہوئے وہ پیدا ہوا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا نکاح ختم ہوا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نکاح نہیں ختم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق وصال کر گئے، تو اس خاتون نے اسما بنت ابی بکر نے تیسرا نکاح علی المرتضیٰ سے کیا۔ اس سے جو بچے پیدا ہوئے حضرت علی کے وہ بھی غیر سید ہیں، وہ بھی غیر سید ہیں۔ تو سید کے لیے ماں حضرت فاطمہ پیچھے ہوگی تو وہ سید ہوگا، وگرنہ وہ سید نہیں۔ بخاری سید، ننکانے والے سید، فیصل آباد والے سید، ٹاؤن شپ والے سید، اے فلانے سید فلانے سید، سید 2 بندے زندہ رہ گئے تو سارا جہان ہی سید بن گیا۔ صرف وہ سید ہے، کوئی سید ہے اس کو کہو بھئی اپنا شجرہ نسب بتاؤ، وہ سیدہ فاطمہ تک لے کے جا کے اس کا پتر ہے۔ اگر اس کی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوگی تو وہ سید ہوگا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا۔ تیسری بات، جب یہ اوپر رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، امارت ہوگی، اور حضرت امیر معاویہ سے فرمایا آپ بادشاہ وقت ہوں گے پہلے۔ اب سلسلہ کیسے چلا؟ 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج فرما کے آئے، 8 ذی الحجہ کے بعد حج فرض ہوا، 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا خلیفہ بنایا، 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی حج ہوا۔ سن رہے ہیں؟ 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، 11 میں حضور کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق خلافت پہ آئے، 2.5 سال وہ خلیفہ رہے، 2.5 سال وہ خلیفہ رہے۔ پھر 10 سال حضرت عمر بن خطاب خلیفہ رہے۔ کتنے ہو گئے؟ 24.5۔ کتنے ہو گئے؟ 24.5۔
جب حضرت عثمان غنی کی خلافت 6 سال گزری تو 30 ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے خط آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد امارت آ جائے گی اور معاویہ آپ خلیفہ مختوم۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے خط کا جواب دیا، کہا بات یہ ہے کہ یہ جو فرمان ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 سال خلافت ہوگی، تو یہ حضور کی وفات کے بعد شروع ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ حضور کے 10 سال نہ بیچ میں کاؤنٹ کریں، ابھی 10 سال مزید انتظار کریں۔ پھر 24 میں حضرت عثمان غنی، 22 میں حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، تو 12 سال رہے، تو 34 ہو گئی ہجری۔ 5 سال حضرت علی المرتضیٰ رہے، 39 ہو گئی، تو 6 مہینے جو باقی بچے اس میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب دونوں اطراف سے 30 سال پورے ہو گئے، اب آپ خلافت کی کرسی مجھے دے دیں۔ وہ بھی حضرت امیر معاویہ بھی جو خلافت کی کرسی مانگ رہے تھے، اس کے پیچھے بھی حضور کا فرمان موجود تھا، اور یہ جو امام حسن تھے ان کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی ھذا سیدون، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ میری قوم کا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، جب میری امت کی 2 جماعتیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوں گی تو میرا بیٹا حسن صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کون سی 2 جماعتیں؟ ایک حضرت حسن کی اپنی اور ایک حضرت امیر معاویہ کی۔ وہ کہتے تھے کرسی دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کی باری ہے، تو آپ نے اپنے سارے افراد کی محبتوں کو ایک طرف کر کے امت کو فساد سے بچانے کے لیے کرسی حضرت امیر معاویہ کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ پوری تاریخ اسلامیہ میں ایک ہی مثال ہے، وغیرہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ کرسی کی وجہ سے ہوئی۔ کس کی وجہ سے ہوئی؟ کرسی کی۔ پڑھ کے دیکھ لیں سارا، بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر، بھائی سگے مار دیے، سگا باپ مار دیا، سگے چاچے مار دیے، کیوں؟ کرسی ہمیں مل جائے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کرسیوں کے لیے یہ افراد آپس میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب تو سیاست ہی عجیب ہو گئی، اب تو سیاست 3 بھائی ہیں، تینوں سیاست میں ہیں، ایک اے دے وچ، ایک او دے وچ، ایک او دے وچ، چلو اے دی واری، پھر اس کے بعد اینا دی واری، پھر اینا دی واری، کام سارے سدھے ہو۔ یہ آج کی سیاست ہے، اس وقت نہیں ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 20 سال حکومت کی، 40 سے لے کے 60 تک، 59 تک۔ آپ اپنی وصال سے قبل اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا، یہ پہلی صورت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا نظام جو بنا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے خلیفہ بنا دیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے ہوتا تھا جو خلافت کا نظام ہے وہ کیسے چلتا تھا۔ خلافت ہوتی ہے، خلافت کی تعریف سننی ہے، غور سے سمجھنی ہے اس کو۔ خلافت کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کو قائم اور دائم کرنا، یہ خلافت کہلاتا ہے۔ کس کو؟ شریعت کے نظام کو قائم اور دائم کرنا، اس کو نافذ کرنا۔ شریعت کے کسی نظام کے اندر سڑکیں بنانا کوئی نہیں، پل بنانا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضمنی کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضمنی کام ہے۔ ان ضمنیوں کو اصل بنا کے اور اصل سے انحراف کر کے تو کہتے ہیں جی روٹی کپڑا پانی اور پل اور سڑکیں اور مفت لیپ ٹاپ اور فلانے اور فلانے اور فلانے۔ تو جس کے لیے کرسی پہ بیٹھے تھے وہ تو تھا اسلام کا نظام نافذ کرنا، وہ تو کیا ہی نہیں کسی نے کیا ہی نہیں۔ تو خلافت کا جو منصب ہے وہ اسی لیے بنا تاکہ اسلام نافذ ہو۔ اب جس نے اسلام نافذ کرنا تھا اس کی 9 شرطیں تھیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، چھوٹا بچہ بھی حاکم نہیں بن سکتا، پھر آزاد ہو، پھر متقی ہو، پھر مجتہد ہو۔ یہ ایک ہی شرط اتنی بڑی ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ کہا مجتہد وہ ہوتا ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اس کی نظر کے اندر موجود ہے، ساری حدیث اس کی نظر میں موجود ہوں کہ فلاں حدیث اس طرح ہے فلاں، پھر ان کی سندوں کا پتہ ہو کہ کس کا راوی صحیح ہے کس کا ضعیف ہے، پھر اس نے علوم میں متداولہ سارے پڑھے ہو، لغت اس کو آتی ہو، لغت اس کو، پھر سارے حکموں کی علتوں کا بھی اس کو پتہ ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اور خلافت کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، خلافت کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایسا بندہ ہو جو متقی ہو، پھر اس کا خاندان رسول اللہ کے خاندان سے وابستہ ہو تو پھر وہ خلیفہ بن سکتا، کرشی ہو، غیر کرشی خلیفہ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ خلافت کے امور میں ساری چیزیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اصل میں کربلا کیوں ہوئی تھی، کربلا ہوئی کیوں تھی۔ اب وہ جو ایک بندہ یزید بیٹھ گیا خلافت کے اوپر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ صحابی رسول ہیں، اگرچہ اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے کہ وہ بڑے عظیم مقام کے انسان ہیں اور جنتیوں کی جماعت کے فرد ہیں، لیکن انہوں نے وہ طریقہ کار چھوڑ دیا جس کو سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب نے نافذ کیا تھا۔ کبھی ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹوں کو اپنی مرضی سے خلافت پہ نہیں بٹھایا، بلکہ ایک شورائی نظام بنایا ہوا تھا کہ شورا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے ہاں یہ جو ووٹ سسٹم ہے نا، ووٹ سسٹم یہ کفر کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ کفر کا نظام۔ اس میں پڑھے لکھے بندے اور ریڑھی والے کا ووٹ ایک ہی جتنا ہے، جبکہ اسلام میں بے علم اور جاہل آدمی کو فیصلے کی مجلس کے اندر بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ تیرا کیا کام ہے، تجھے اسلام کا کیا پتہ، تو کیا فیصلہ کرنے؟ اسی کو کہتے ہیں شورائی نظام۔ شورا بنا دی جائے، وہ فیصلے کرے کس کو حاکم بنانا ہے کس کو کیا بنانا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے وہ سلسلہ منقطع کر کے اپنی مرضی سے بنایا۔ اب وہ جس کو بٹھایا وہ امیر معاویہ کے سامنے نمازی تھا، امیر معاویہ کے سامنے نمازی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جہادوں میں بھی جاتا تھا، اور جب کرسی پہ بیٹھا تو کرسی نے بیڑا غرق کر دیا اس کو۔ طاقت آ گئی نا، تو طاقت بڑے بڑے تختے الٹ دیتی۔ اس نے پیغام بھیجا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ جناب کیونکہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں تو میری بیعت کرے، میری بیعت کرے۔ تو کچھ بھی نہ ہوتا اگر امام حسین بیعت کر لیتے، کہتے ہیں اتو تو کیتی تھے اندروں نہیں کیتی، اتو تو کیتی تھے، یہی کچھ کہتے ہیں پیٹنے والے ماتم کرنے والے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اتو تو بیعت کی تھی، ابو بکر صدیق دی تے ساری زندگی گھر جا کے نمازاں پڑھتے رہے تے پیو ساری زندگی تقیہ کرتا رہے تے پتر نو کی مسئلہ سی، انہوں نے کیوں نہیں کیتا؟ وہ بھی تقیہ کر لیں دے، اتو تو بیعت یزید دی کر لیں دے، اندروں نہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے جو تہمت حضرت علی المرتضیٰ پہ لگائی وہ غلط تھی۔ نہ باپ اوپر سے نمازیں پڑھتا تھا، نہ بیٹا اوپر سے نمازیں پڑھتا تھا، دونوں اندر اور باہر سے ایک تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہوئے تو اندر اور باہر دونوں سے کھڑے ہوئے، اور حضرت امام حسین یزید کے پیچھے سے نہیں کھڑے ہوئے تو نہ اندر سے کھڑے ہوئے نہ باہر سے نہیں کھڑے ہوئے، دونوں دلیر تھے، دونوں دلیر تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ چلو جی تو نماز پڑھ لینے پھر اپنی جا کے پڑھ، یہ کیا دلیری؟ تو امام حسین نے بالکل واضح کہا، فرمایا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں۔ پھر کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 200 سے زائد خط بھیجے، 200 سے زائد خط بھیجے۔ ہمارے ادھر ایک ٹاؤن شپ میں بندہ رہتا ہے، وہ بڑا بادشاہ آدمی، تر سنانا ہوتی گل، فون کرے گا کہ حضرت جی فلانے دن پروگرام تے آنا، میں یار ٹائم نہیں۔ اچھا اگر کوئی بندہ تاڑے درست تو بغیر دنوں پھر گیا تو وہ قصور تاڑے تے جانا جی، بھائی میرے تے کیوں جانا؟ بھائی وہ دین تو پھر گیا تو میں کیوں، میرے تے کیوں قصور آنا؟ کہتے ہیں تجھے طرف سے نہیں آئے۔ اور یہ جملہ کوفیوں کا ہے، یہ جملہ کوفیوں کا ہے۔ انہوں نے امام حسین کو کیا اگر تسی نہ آئے لوگ یزید دے پیچھے لگ گئے تو تانوں پوچھ ہونی جائے۔ بھائی امام حسین کو کیوں پوچھ ہونی؟ اے کھوپڑی خالی ہے، عقل و شعور کوئی نہیں دیتا اللہ نے۔
ایک بندہ اپنی مرضی سے یزید کے پیچھے چل گیا تو امام حسین سے اس کا کیوں سوال ہو؟ انہوں نے ایموشنل بلیک میل کر کے امام حسین کو دعوت دی اور خط لکھے محبتوں سے بھرے ہوئے، جناب آپ آ جائیں، ہم فدا ہیں، ہم جان نثار ہیں، ہم بچھ جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے اپنے اوپر۔ 80,000 بندہ استقبال کرنے کے لیے حضرت امام حسین کا وہاں موجود تھا۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد آیا، انہوں نے کہا بھائی جڑا نانا گیا واپس انہوں بڑے لتر پینے میرے لو، رات میں 80,000 بندہ خیر۔ اس کا مطلب ہے دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں اور استقامت میں جان دینے والے اور ہوتے ہیں۔ چلے گی آپ نے پھر 3 مطالبات یزید کی طرف بھیجے۔ نمبر 1، فرمایا ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، اگر تو ملاقات کر سکتا ہے تو براہ راست ملاقات کر ہمارے ساتھ۔ نمبر 2، ہمیں مدینہ واپس جانے دے۔ نمبر 3، اگر تو نہیں چاہتا کہ ہم مدینہ جائیں کہ وہاں ہمارے جانے سے جب ہم بیعت نہیں کریں گے تو لوگ بھی نہیں کریں گے، تو ہمیں پھر کسی ایسی طرف جانے دے جہاں لوگ ہمیں نہ جانتے ہوں، ہم وہاں چلے جائیں۔ لیکن اس نے ایک ہی اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، یا بیعت یا سر قلم، یا بیعت یا سر قلم۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کروایا، بیعت نہیں کی۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے بابا۔ ہم آج امام حسین کی بہادری، جرت اور دلیری اور حق پرستی سنیں، پھر جا کے ووٹ ظالموں دے دئیے، تو پھر اسی امام حسین کا حق کی سنیں؟ کیا سنا ہم نے کہ جب ہم نے ظالموں کو ہی ووٹ دینا، جب ہم نے ظالموں کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، جب ہم نے ظالموں کی ہی طرفداری کرنی ہے، تو پھر ہم نے امام حسین کی شہادت کا کیا منظر سنا؟ وہ تو ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو۔ اس نے کہا میں کاٹ دوں گا، تو کہا ہم موجود ہیں، جو ہوتا کر لو۔ سخت ترین ظلم کی وادی سے گزر کے آئے۔ 45 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ لٹکا رہا۔ کتنے دن؟ 45۔ چہرہ ڈیکمپوز نہیں ہوا۔ 45 دن کے بعد بھی ایسا لگتا تھا ابھی خون تازہ بہہ رہا۔ لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ظالم کی طرفداری نہیں کی، جابر کی طرفداری نہیں کی۔ اسی ووٹ سارے ظالموں نے پانا، پکے ظالم ہیں یہاں سے، بے نمازیوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، بے دینوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، جھوٹوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، کرپشن کرنے والوں کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ووٹ ڈالنا قومی فریضہ ہے۔ کیا فریضہ ہے؟ قومی فریضہ۔ فرض وہی ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کے بعد کوئی شے فرض نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس ست کا کوئی فرض نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ کھڑی ہے، 6 چیزوں پہ کھڑی نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 فرض ہیں اسلام کے، چھٹا کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ووٹ قومی فریضہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ آپ حق ووٹ استعمال کرنا چاہیں تو پہلے دیکھیں ان میں سے ظالم تو کوئی نہیں، ان میں سے جابر تو کوئی نہیں، اس میں سے لٹیرا تو کوئی نہیں، اس میں بے نمازی تو کوئی نہیں۔ جو نماز پڑھنے والا ہے، حضور کو غلام ہے، اس کو ووٹ دیتے۔ یہ جو کربلا کی جنگ ہے نا، یہ کرسی کی جنگ ہے، لیکن یہ کرسی کا لالچ یزید کو تھا۔ کس کو تھا؟ یزید کو تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی کا لالچ نہیں تھا۔ کرسی کا ان کو کیا لالچ ہوگا جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کرسیاں دے دی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کے جوانوں کے سردار، ان کو وہ کرسی ملی ہے جو کبھی نہیں جانے۔ اب دیکھیں پنجاب کا کیا حال ہے، ایک وزیر اگلے دن ختم، پھر تیسرے دن وزیر، پھر اگلے دن ختم، تو ایک دن بعد کرسی کھینچ لی جاتی۔ ہوں جڑا بیٹھے دی بھی کھچ لینی انہوں نے، پھر جہاں آنا وہ بھی کھچ لینی۔ کرسی تو آنی جانی ہوتی، کرسی تو، لیکن جو کرسیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین کو دی،
وہ ختم ہی کبھی نہیں ہونی، ہمیشہ ہمیشہ رہتی۔ تو امام حسین کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ آپ ظالم فاسق جابر کی بیعت نہیں کر رہے تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ آل رسول ہیں، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے۔ تو سبق اس سے یہ سیکھو کہ تم بھی ظالم کا ساتھ کبھی مت دو، ظالم کا ساتھ کبھی مت دو۔ اگر ظالم کے ساتھ دیا تو ختم ہو گئی بات، پھر ہم حسین والے تھوڑی ہو۔ پھر یزید کا کردار سننے کے بعد ایسے کر کے دیکھیں، ایسے تو ہمارے اندر بھی یزید بیٹھا ہو۔ ہاں جی، کیا کرتا تھا یزید؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی بھی نہیں پڑھتا ہے الا ماشاء اللہ۔ جو نمازی ہیں وہ تو جو 5 نمازیں نہیں نہ پڑھتا، 4 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میں یزید کا نمائندہ ہوں۔ امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی بابا، ان کا سر مبارک جب تن سجدہ کیا گیا تو سجدے میں تھے، وہ سبحان اللہ، سر ان کا کیا تھا؟ سجدے میں تھا، انہوں نے تو وہاں پہ بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے گھروں میں کسی کی فوتگی ہو جائے نا تو کار والے کوئی نماز نہیں پڑھتے، کہتے فوتگی ہو گئی نا، لوگ آ رہے ہیں ملنے سے، ان چک کے جو تک دفنان گے نہیں کوئی نہیں نماز پڑھی۔ پھر نماز جنازہ مسجد میں آ جائے، جنازہ پڑھنے کے لیے باہر کھڑے رہتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، جنازہ پڑھ لیتے، حالانکہ وہ تو فرض ہی نہیں۔ تو امام حسین نے تو کتنے بندے، 72 بندے اپنے شہید کروائے ہوئے تھے۔ تو پھر جب شمر ذل جوش آیا تو فرمایا ٹھہر، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دے، مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ یہ ہے کمال۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی یزید ہوں، میرے اندر بھی یزید کا حصہ ہے۔ اگر میں حرام کاری کرتا ہوں، غیر عورتوں کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے کر کے، پہلے دیکھتا ہوں وکیل صاحب دیکھ دیتے نہیں، پہ نہیں دیکھتے چل دیکھ لا۔ جو عورت سامنے کھڑی ہو اس کو دیکھنا ویسے ہی حرام ہے جیسے موبائل پہ فیس بک پہ کسی عورت کو دیکھنا حرام۔ وہاں پہ تو مجھے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا ہوتا، میں اپنے کمرے میں آرام سے کنڈی لگا کے بیٹھا ہوں، جو مرضی دیکھوں، تو وہ ویسے ہی حرام ہے۔ اگر میں حرام کاری کرتا ہوں، غیر عورتوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ایک یزید میرے اندر بھی بیٹھا ہوا۔ تو ویسے تو میں کہتا ہوں یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، تو اے والی یزیدیت کو کیوں ختم کرنا، اس کو بھی تو ختم کرنا ہے۔ اس نے 3 بڑے بڑے ظلم کیے، یزید نے کتنے ظلم کیے؟ 3۔ نمبر 1، میں بات اس لیے اب کلوز کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا نوجوان بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، اس نے امام حسین کو شہید کرایا، پھر خانہ کعبہ کے اوپر اس نے آگ لگوائی، خانہ کعبہ جلوا دیا سارا اس نے۔ پھر مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی پہ اس نے گھوڑے باندھے اور ساری مسجد اس نے بند کر دی۔ 3 دن مسجد نبوی میں نماز کوئی نہیں ہوئی۔ ویسے ابھی ایک تازہ یزیدی دور ابھی بھی گیا ہے، جب مسجد نبوی بند ہو گئی تھی تو اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کہتے کرونا پھیل جائے گا۔ یہ بھی یزید ہے، کرونا بھی یزید ہے، کیونکہ جتنی دیر یزید رہا اس نے کوشش کی مسجدیں بند کروا دی۔ تو جو کرونا لے کے آئے وہ بھی یزید، جن کی حکومتوں میں کرونا رہا وہ بھی یزید، کیونکہ انہوں نے مسجدیں بند کی جا کے، اور کسینوں اور باریں اور کرکٹ کے میدان چلتے رہے اور مسجدیں بند ہو گئی۔ یہ یزید کی ایک جھلک ہے اس کے اندر کہ یزید مسجدیں بند کرواتا۔ جب قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو نا، کرکٹ میچ، تو اس کے ارد گرد میں جتنی مسجدیں بند کر دیتے۔ بڑی بڑی سڑکیں بنانے والے سڑک کے درمیان میں مسجد آ جائے تو پھینک دیتے ہیں باہر، کہتے ہیں ختم کر دو مسجد کو، سڑک کے درمیان میں آ تو چبرجی نہیں پیچھے کیتا، چبرجی تو سڑک موڑ دیتی، چبرجی تو سڑک موڑ دیتی۔ کہا نہیں، یہ ہماری باقیات ہیں، آثار قدیمہ ہیں۔ مسلمان کی تو آثار، سب سے پہلے آثار قدیمہ مسجد ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کی آثار قدیمہ مسجد ہے۔
دوسرا آثار قدیمہ قبرستان ہے. کہاں کہاں ظلم ہوا مسلمانوں پہ. تو اس نے یہ 3 بڑے بڑے ظلم کیے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی. ایک چھوٹی سی بات کر کے تو پھر میں بات ختم کرتا ہوں. بعض لوگ حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یزید کو حدیث کی روح سے جنتی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک باہری بیڑا جائے گا جہاد کرنے کے لیے, جو اس میں شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا. اس میں بھی یزید تھا. ہاں تھا, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک بندہ حضور کی زیارت کرے تو صحابی کا درجہ لے لے, پھر حضور کے وفات کو کافر ہو کے مر جائے تو وہ بھی جنتی جائے گا کیونکہ وہ حضور کی زیارت کی تھی. انما الاعمال بالخواتم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. جس نے جس مرضی کی زیارت کی ہو اس کا خاتمہ ایمان بالخیر پر نہیں ہوا تو کوئی نیکی کام آنے والی نہیں. بالکل صاف ستھرا ہو جاتا. بخاری نے لکھا ایک بندہ حضور کے ساتھ جہاد کر رہا تھا اور بڑے انہیں بندے مارے اور بہت کچھ اس نے کیا. تو صحابہ اس کی دلیری پہ کہتے ہیں واہ بڑا دلیر ہے. آپ نے فرمایا جہنمی ہے. کس کے ساتھ جہاد کر رہا تھا؟ نہیں, کس کی طرف سے کر رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم صحابی تو ہوگا نا, کم از کم صحابی تو ہوگا. تو فرمایا یہ جہنمی ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہماری طرف سے صحابی اور یہ جہنم. کہتے ہیں میں نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے چڑھ دی. اس نے ایک بندہ مارا, 2 مارے, 10 مارے, دور تک اسے صف ساری کاٹ دی. تو جب کوئی ایسا نہیں نہ آیا جو اس کو مارتا تلوار تو یہ بھی شہید ہو جاتا. تو آخر میں اس نے خود ہی اپنی گردن کاٹ دی. فرمایا واقعی رسول اللہ نے سچ فرمایا, یہ تو جہنم میں چلا گیا. یہ تو ہاں, اس میں فرق یاد رکھنا. خودکشی کفر نہیں ہے, خودکشی کفر نہیں ہے, لیکن اس کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. اس کو حلال سمجھ کے کرنا. اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے یا موت کے لیے کوئی راستہ کھول دے تو کافر نہیں ہوتا. حدیث میں آیا ایک صحابی زخمی ہو گئے, روح نہیں قبض ہو رہی تھی. اللہ پوری اذان پڑھے میں. روح اس کی قبض نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے اپنے پوروں کے اوپر چھری چلائی تاکہ خون بہہ جائے اور روح قبض ہو جائے. فوت ہو گیا. اس کی نماز جنازہ پڑھی, اس کی تدفین کی. ایک بندے نے اس کو خواب میں دیکھا, خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا تھا. کوئی آ جائے آئیدے دور دے کہنا کہانی ہے ایک کہانی حدیث ہی چاہیے. ایک کہانی حدیث ہی چاہیے کہ فوت شدہ فوت ہونے تو بعد بھی خواب وچ ملتے ہیں. فوت شدہ فوت ہونے تو بعد بھی خواب وچ ملتے ہیں. تو جی ایک کہانی ہے تو کہانی حدیث ہی چاہیے بابا جی. اس صحابی کو جس نے انگلیاں کاٹ کے اپنے آپ کو موت کی وادی میں بھیجا نا, تو چند دن گزرے تو کسی کو خواب میں ملا جنت میں ٹہل رہا تھا. تو خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے معاف کر دیا, حضور کے ساتھ جہاد کیا تھا تو معافی نہیں. تو ہاتھ نہیں تھا اس کا, یہ والا ہاتھ نہیں تھا. کہا یہ ہاتھ کدھر؟ کہتے ہیں اس کو معافی نہیں ملی, اس کو معافی کوئی نہیں ملی کیونکہ اس کے اوپر ظلم کیا تھا نا میں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا سو وہ عرض کی حضور میں نے اس کو خواب میں دیکھا, یہ اس کی کیفیت ہاتھ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ جس طرح تو نے اس کو معاف کیا اس کا ہاتھ بھی معاف کر دے, اس کو بھی معافی دے. اس کا مطلب ہے اگر خودکشی تکلیف سے بچنے کے لیے کی تو اس سے کفر نہیں ہوا, اور اگر جائز سمجھ کے کی تو کفر ہو گیا. تو اس کو جو کافر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے کہا کہ اس نے جائز سمجھ کے کیا. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد کرے خاتمہ ایمان بالخیر پر نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اس کی نیکیاں, اس کا حج, حتیٰ کہ زیارت رسول بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو یزید کے بارے میں اگر فرمایا کہ جو اس میں جائے گا اس کی بخشش ہوگی تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے گناہوں کی بخشش ہو گئی. اب جو بعد والے اس نے گند پیدا کیے وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے موجود ہیں.